طرف بیچارے غریب لوگ مر رہے ہیں اور ایک طرف حکومتی پارٹی دہشت گردوں کو خود تحفظ دے رہی ہے. اس ملک میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہ افسوسناک دور کی سب سے بڑی جو المیہ ہے وہ یہ کہ حکومت خود مجرموں کو تحفظ دیتی ہے. سپریم کورٹ کے اندر بڑے بڑے کیسز ہیں. حج کیس ہے, NICL کیس ہے, NRO کا کیس ہے. اربوں روپیہ غریب قوم کا چوری ہوا ہے. مجرموں کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ حکومت خود دے رہی ہے. ایماندار سول سرونٹس کو, بیوروکریٹس کو, ایمانداروں کو سائڈ پہ ہٹایا جا رہا ہے اور 2 نمبر لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ حکومت اپنے جرم کو تحفظ دے سکے. اس سے برا دور کبھی آیا ہی نہیں اور یہ آنا ہی تھا جس ملک کے اندر NRO کی حکومت بن رہی ہے. NRO کا مطلب کہ 1060 ارب روپے کی چوری. 8000 لوگوں نے اس ملک میں 1060 ارب روپے کی چوری کی تھی جو NRO کے ذریعے کو معاف کیا گیا, جو بعد میں سپریم کورٹ نے رہنمائی کر دیا. وہ لوگ جب اوپر آ کے بیٹھ گئے تو آج تو مجرموں کی عید ہے. اس ملک میں تو ایمانداری کو فائن کیا جاتا ہے, ایماندار سول سرونٹ کو نکال دیا جاتا ہے. یہاں گجرانوالہ میں ذوالفقار چیمہ سے کیا کیا؟ خاتمہ اعلیٰ جو کہتے تھے ہم ان سے بہتر ہیں, وہ بڑی برائی ہے سرکاری, یہ چھوٹی برائی ہے. یہ چھوٹی برائی نے آپ کے سامنے کیا کہ ذوالفقار چیمہ جیسے آپ سب جانتے ہیں ایک جانبدار آفیسر تھا. ذوالفقار چیمہ کو اس لیے نہیں انہوں نے نکالا کہ وہ غلط کام کر رہا تھا, اس لیے کہ وہ ان کے غلط کام نہیں کر رہا تھا. اور کیا سبق دیا انہوں نے باقی پولیس آفیسر کو کہ اگر آپ ہمارے نوکر نہیں بنیں گے, اگر آپ ہمارے غلط کام نہیں کریں گے آپ بھی نکل جائیں گے. یعنی کہ یہ خود حکومت بس دیانتدار لوگوں کو اوپر لا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے کیا کیا کانٹریکٹر سے جو کیونکہ اپنی باہر زمین کی پاک بنا رہا تھا اس کو اس نے جھوٹے کیسز کر کے جیل میں کروا دیا جو چیف جسٹس نے آگے اور شہباز شریف کو کہا کہ یہ بالکل قانون کی خلاف ورزی ہے. یعنی کہ خود جب حکومت قانون توڑتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی میں امن آ جائے گا؟ یا یہاں جو لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کتنا ظلم بڑھ گیا. آپ کو علم ہے یا نہیں اس چیز کا کہ 700 لوگوں کو 2009-08 میں کڈنیپ کیا گیا تھا سال میں. 700 لوگوں کو ایک پورے سال میں 2008 میں کڈنیپنگ ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے 2011 میں کتنی ہیں؟ 13,000 لوگوں کو اٹھا کے لے کے گیا پیسے کے لیے, جس میں سلمان رشید کا بیٹا بھی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ سب ذمہ دار ہیں جنہوں نے چن کے اپنے نوکروں کو بھرتی کروایا ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا ہے, مجرموں کو پولیس میں بھرتی کروایا ہے, اور ذوالفقار چیمہ جیسے ایماندار آدمی کو انہوں نے باہر اٹھا کے پھینکا. اس لیے کبھی کرائم نہیں, کبھی لوگوں کی جان اور مال کو حفاظت ہوتی ہے. تو میں آخر میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک ہم سب مل کے ان مجرموں کا مقابلہ نہیں کریں گے پاکستان میں ہم سب کا رہنا مشکل ہوتا جائے گا. ہر روز مہنگائی, بے روزگاری, نوجوانوں سے پوچھیں. آج جرم دیکھیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں, کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اس غریب قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا ہے. غریب ہو رہا ہے, امیر ہو رہا ہے. بڑے بڑے سیاستدان اربوں پتی ٹیکس نہیں دیتے, کوئی 5,000 ٹیکس دیتا ہے, کوئی دیتا نہیں ہے. سارا ٹیکس عوام سے مہنگائی کے ذریعے لیا جاتا ہے. آج اگر بجلی نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے, نااہلی اور کرپشن ہے. آج اگر عوام گر رہی ہے نیچے, اس کی سب سے بڑی ایک چیز ہے کرپشن.
کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہے، کرپشن کی وجہ سے چوری ہے، کرپشن کی وجہ سے قرضے چڑھ رہے ہیں، کرپشن کی وجہ سے ہماری آمدنی نہیں ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پورا جتنا ہم نے قرضہ لیا تھا ساری تاریخ میں وہ تھا تقریباً 5 کھرب روپیہ۔ انہوں نے 3 سالوں کے اندر 3.5 سال میں پاکستان کا قرضہ پہنچا دیا تقریباً 11 کھرب روپے۔ 3 سال میں انہوں نے ہمارا قرضہ دوگنا کروا دیا، اور ان کو کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے سارے لیڈران کے پیسے جائیدادیں محل باہر بنے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان ڈوبتا ہے، انہوں نے سب نے باہر بھاگ جانا ہے۔ پاکستانیوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو قرضے چڑھ رہے ہیں ہمارے غلامی کی زنجیریں، جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ سے نہیں نکل سکتے، کسی اور کی جنگ میں ہم اپنے لوگ اور فوجی بنوا رہے ہیں، ملک کو برباد کر رہے ہیں صرف تاکہ یہ جو صاحب اقتدار ہے ان کو ڈالر ملتے رہے۔ تو میں آخر میں انصاری صاحب آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ دیکھیے آپ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ جو طوفان آ رہا ہے نوجوانوں کا، یہ انشاءاللہ مہینوں کے اندر سونامی بن جائے گی، اور جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے 25 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں کا تاریخی جلسہ کرے گا۔